السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 101 نیم الف۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد احمد۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آج میں جا رہا تھا اپنے ڈسٹرکٹ لیا کی تحصیل جو کروڑ ہے، کروڑ لالیسن ہمارا شہر، اس میں ایک مسجد ہے، مسجد النور، جس کا المعروف نام بھڈے والی مسجد ہے، جہاں پر علماء حضرات کی ایک معناز شخصیت، ایک نیک انسان، باعمل انسان، فیض الافکار نقش بندی صاحب کے خلیفہ مجاز، وہ شخصیت، ان کا نام ہے پیر حبیب اللہ نقش بندی، وہ شخصیت آنے والے ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو وہ جو محفل میں نے اٹینڈ کرنی تھی، میری خواہش تھی کہ میں اپنے ناظرین کو بھی دکھاؤں کہ بڑے بڑے لوگ اور اچھی اچھی باتیں کرنے والے نیک انسان، ان سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کتنا کچھ اسلام کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے، وہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ناظرین کو بھی دکھاؤں اور سناؤں۔ گزارش ہے، میں اب وہیں پر جا رہا ہوں وہ پروگرام اٹینڈ کرنے، تو آپ بھی اس کو ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ میری ویڈیوز کے پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں، سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس میں آپ ضرور شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اپنی آراء کا اظہار ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ کائنڈلی گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو سارے کا سارا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور عطا کے ساتھ سارا پروگرام پیر حبیب اللہ نقش بندی صاحب کا دکھاؤں گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ ایسی فطری خصلتیں عطا فرمائی کہ اگر ان کو پروان چڑھایا جائے تو وہی خصلتیں برائیوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فطری طور پہ با حیا پیدا کیا ہے۔ اگر اسی فطری حیا کی حفاظت کی جائے، برے ماحول اور غلط لوگوں کے ساتھ دوستی کے ذریعے حیا کے اس جوہر کو پامال نہ کیا جائے تو یہی فطری حیا برائیوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بندہ اس وقت برائی کے راستے پہ چلتا ہے جب یہ جوہر، یہ حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عفیف اور پاکدامن پیدا فرمایا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تخلیقی طور پہ، فطری طور پہ وہ پاک دامن ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس خصوصیت اور اس اعزاز کو برباد کر دیتے ہیں
पाकदामनी को दागदार कर देते हैं। ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन हर नेमत का कोई बदल नेमुल बदल होता है। ताहम इफ़्फ़त और पाकदामनी वो नेमत है जो हर बंदे को एक मर्तबा मिलती है। जिस बंदे ने पाकदामनी की हिफाजत कर ली उसने इस नेमत को दवाम अता कर दिया, और जिसने एक मर्तबा इसको दागदार कर दिया अब उस बंदे को अफीफ और पाकदामन नहीं कहा जा सकता। पाकदामन क्या होता है? जो जिनसी गुनाह होते हैं, मर्द औरत के नाजायज ताल्लुकात होते हैं, ये इससे बंदा बचे और इस तरह गलती का इर्तिकाब ना करे तो इसको पाकदामन कहा जाता है, ये अफीफ कहलाया जाता है, ये पाकदामन कहलाया जाता है। और यही पाकदामनी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वाज़ेह अंदाज में किसी भी बंदे की कामयाबी को पाकदामनी के साथ मशरूत कर दिया है कि पाकदामन लोग ही कामयाब होते हैं। अपने अपने मैदान में, अपने अपने शोबे में तालिब इल्म है, अगर पाकदामन है तो वो कामयाब होगा, अगर पाकदामनी के खिलाफ काम करता है तो नाकामी से दो चार होगा। कोई मुलाजमत पेशा बंदा है, अगर इफ़्फ़त और पाकदामनी के खिलाफ कामों में लग जाता है तो वो अपनी मुलाजमत को दागदार कर देता है। कोई कारोबारी बंदा है तो अगर वो इफ़्फ़त और पाकदामनी के खिलाफ के हरकत सकनात में मुब्तला हो जाता है तो वो अपने कारोबार को बर्बाद कर देता है। आप लोग आए रोज अपने मुआशरे में इस तरह के हालात देखते होंगे। अच्छा भला कारोबारी बंदा और अचानक कारोबार सारा के सारा बर्बाद हो गया क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। अच्छा भला ज़हीन और काबिल तालिब इल्म होता है लेकिन मुस्तक़बिल दाव पे लग जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को इफ़्फ़त और पाकदामनी के साथ वाबस्ता कर रखा है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वो मुमिनीन कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। कामयाबी उन्हीं के लिए है, वरना अगर बंदा इस हवाले से गलतियों का इर्तिकाब करता है तो वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये कुरान अज़ीमुश्शान का दो टोक फैसला है। और दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफीफ और पाकदामन लोगों के लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है और अजर अजीम का वादा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात, वो मर्द जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वो औरतें जो गलतियों का इर्तिकाब नहीं करती। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है। व अजरन अज़ीमा, और अजर अज़ीम का इंतजाम कर रखा है। तो मग़फ़िरत भी उन्हीं लोगों के लिए है जो अफीफ और पाकदामन होते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों, इस वक्त सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन जून जुलाई के महीने में, अब सितंबर का महीना है, अब जब दोपहर का वक्त होता है 1 बजे 2 बजे, कभी धूप में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खड़ा होना कितना दुश्वार है। कभी जूतों के बगैर नंगी फर्श पे खड़े हो जाएं, फिर आपको अंदाजा होगा कि नंगी फर्श पे 1 मिनट के लिए खड़ा होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन एक वो भी दिन आने वाला है कि जब ये सूरज हमसे करोड़ों मील दूर नहीं होगा, ये लाखों मील दूर नहीं होगा, ये सिर्फ एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा। जमीन पीतल की बनी हुई होगी और आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो चुकी होगी।
اس وقت ہم نے اس شدید گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہونا ہے. کتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 گھنٹوں کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. 50,000 سالوں کے برابر کا ایک دن ہے. وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور پورے حشر کے میدان میں ایک بالشت کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا. صرف اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کے سائے کے نیچے ہر کسی کو جگہ نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جس کے قیامت کے دن ان کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. جس میدان میں جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو دنیا میں کسی خاتون نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یا کسی خاتون کو مرد نے متوجہ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس دن جو شدید گرمی ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا. کسی بندے کو عرش کی نیچے سایہ مل جائے جہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، گرمی کا نام و نشان نہیں ہوگا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا. اور یہ اعزاز ان لوگوں کے لیے ہے جو عفیف ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، اس طرح کے گناہوں میں پڑنے والے نہیں ہوتے. اور میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں بلکہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے کہیں جا رہے تھے. ان کو صحرا میں باد و باران اور طوفان نے گھیر لیا. مجبوراً ایک غار میں پناہ لینی پڑ گئی. غار میں تھے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان آئی اور سیدھی آ کے غار کے منہ پر فٹ ہو گئی. اب وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ان لوگوں کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں. اور ہم میں سے ہر بندہ باری باری دعا مانگے گا. اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہو، اسی عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے گا. چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اپنی کسی نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا مانگی. چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور روشنی کی ایک کرن نمودار ہو گئی. پھر اگلے بندے نے اللہ سے دعا مانگی، کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا تھا. پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، میں مختصراً اور اشارے کنایے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح ایک گناہ کا موقع ملا تھا اور میں گناہ کرنے کے بالکل قریب جا چکا تھا، لیکن اللہ تجھے پتا ہے کہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے وہ کام کیا ہے پھر تو ہماری اس مشکل کو حل کر دے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور تینوں بندوں کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا. تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ چٹانیں ہٹ جاتی ہیں ایسے لوگوں کی دعاؤں سے جو لوگ عفیف اور پاک دامن ہوا کرتے ہیں. بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی. دہلی کے لوگ، نیک لوگ، صلحاء، علماء، عوام سارے شہر سے باہر نکلے. ایک جگہ پہ دعائیں مانگ رہے تھے، استسقاء کی نماز پڑھی، آہوزاری کر رہے تھے. لیکن
قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، پریشان تھے، اتنے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ قریب کے راستے سے ایک نوجوان جا رہا تھا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اونٹ کی پشت پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اس نے وہیں پہ اونٹ کی رسی چھوڑ دی اور قریب آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ بارش نہیں ہو رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا، جانور مر رہے ہیں، یہ سارے لوگ بارش مانگنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا۔ نوجوان واپس چلا گیا، اونٹ کی پشت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کے دوپٹے کا کنارہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس نوجوان نے دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چل پڑا، اپنا سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بادل پہنچ گئے، بادل چھا گئے اور چند لمحوں کے بعد پھر موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یا اللہ یہ نوجوان کون ہے، اتنا مستجاب الدعوات، اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہو گئی، پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ چنانچہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگے، نوجوان اپنا سفر کر رہا تھا، لوگوں نے پکڑ لیا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اتنا جلدی قبول کرتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں اور تو کوئی زیادہ نیک اعمال نہیں کرتا، ایک عام مسلمان ہوں، عام سا بندہ ہوں، البتہ اونٹ کی پشت پر جو خاتون سوار ہیں وہ میری والدہ ہیں، اور میری والدہ نے اپنی جوانی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے رب کو اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب بھی میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ یہ میری وہ والدہ ہیں جس نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، میری اس والدہ کی پاک دامنی کے توفیل اس مشکل کو حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کر دی۔ تو عفیف اور پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو جنسی گناہ ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، زنا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، پوری کائنات کے نظام پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ کو اتنا جلال آئے گا کہ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک لوگ عفیف اور پاک دامن رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، جب لوگ پاک دامن نہیں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی اس نظام کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، صحابیات کو بیعت فرماتے تھے، تو اس بات پہ خاص طور پہ ان سے عہد لیا کرتے تھے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، اس گناہ کے نہ کرنے کا ان سے عہد لیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک نے اس بدکار بندے کو اتنا برا قرار دیا ہے کہ بدکار مرد یا بدکار عورت کو قرآن نے مشرکین کے ساتھ جوڑا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی بندہ زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر زانیہ عورت سے نکاح کرنا چاہیے یا کسی مشرکہ سے نکاح کرنا چاہیے۔ اگرچہ مشرکہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ زانی کے لیے تو حق یہی بنتا ہے کہ اس کو کسی مشرکہ عورت کے ساتھ باندھ لیا جائے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ عورت کو کسی مشرک کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یعنی اتنا یہ بندہ برا ہے کہ اس کو مسلمان کے ساتھ نتھی کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کسی مشرک کے ساتھ گزرے تو زیادہ ہی اچھی بات ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، ایمان خارج ہو جاتا ہے دل سے، یعنی اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان سے دل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایمان اور زنا اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر ایمان ہے تو زنا نہیں ہوگا، اگر زنا ہے تو ایمان نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کر رکھا ہے کہ آپ حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ سلسلہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے آپ کو بچانا لوگوں کے لیے دشوار ہو چکا ہے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کنواں تھا، کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو کنویں کے اندر سے کچھ مرد کچھ عورتوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، میں رک گیا۔ جو ہی میں رکا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہو گیا، اور اس شعلے کی طاقت اتنی تھی، اس کا پریشر اور دباؤ اتنا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو اوپر اٹھایا جو بالکل ننگے تھے، اور پھر جب آگ کا شعلہ نیچے کو چلا گیا وہ لوگ دوبارہ نیچے کو چلے گئے، پھر آگ کا شعلہ اوپر کو آیا تو ان مردوں کو عورتوں کو اوپر اچھالا، پھر دوبارہ نیچے چلے گئے، چیخو پکار چل رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ دنیا میں بدکاری کا ارتکاب کرنے والے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے آپ کو بچانا ہو تو کبھی کبھار تنور کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا یہ تصور کر لیا کریں